مسلم اقوام نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو اور امام حسین علیہ السلام کو صرف ایک مذہبی شخصیت کے عنوان سے نہیں دیکھا۔ مہاتما گاندھی انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ سیکھا کہ مظلوم بن کر کیسے کامیاب ہوا جاتا ہے۔ کربلا ایک مقام نہیں، ایک تاریخ ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک نام نہیں، ایک پیغام ہے، ظلم کے خلاف بغاوت۔ اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کربلا صرف ایک مذہبی واقعہ نہیں بلکہ عالمی پیغام بن چکا ہے۔ حسین کی آواز ایک ماں کی آہوں میں ہے جو انصاف مان رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام نسل، قوم اور مذہب سے آزاد ہے۔ دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو سید چراغ علی کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سوالات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین، اسلامی دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر تو عام ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور کربلا کو صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مفکرین، مصنفین اور انسانی حقوق کے علم برداروں نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو آج کے ویلاگ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو کیسے دیکھا، اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کربلا صرف ایک مذہبی واقعہ نہیں بلکہ عالمی پیغام بن چکا ہے۔ تو آئیے ہم تاریخ میں جھانک کر امام حسین علیہ السلام کی ذات پر عالمی تبصروں کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ہم چند غیر مسلم شخصیات کے تبصرے اور ان کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ مہاتما گاندھی، جو کہ بھارت کے ایک ہندو رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ سیکھا کہ مظلوم بن کر کیسے کامیاب ہوا جاتا ہے۔ اگر ہندوستان کو ایک آزاد ملک بننا ہے تو حسین کی راہ پر چلنا ہوگا۔ اب دوسری شخصیت جس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، چارلس ڈکنز، ایک انگلش ناول نگار ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا تبصرہ کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی دنیا کو ظلم و جبر سے بچانے کے لیے تھی۔ تو واقعی یہ قربانی بے مثال ہے اور اس جیسے کردار تاریخ میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ تیسری شخصیت برطانوی مورخ ہیں جن کا نام ہے سر ایڈورڈ گیبن۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق یہ کہا، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی موت انسانی تاریخ کی ایک عظیم ترین قربانی ہے۔ وہ باوجود کم وسائل کے حق پر قائم ہو گئے۔ چوتھی شخصیت تھامس کارلائل، جو کہ اسکاٹش مفکر ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی ایک عظیم اخلاقی فتح ہے۔ وہ دنیاوی طاقت کے مقابل حق و صداقت کی علامت۔ پانچویں شخصیت ایک عیسائی دانشور ہیں جن کا نام ہے انٹونیو بارز۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق یوں کہتے ہیں، حسین ایک مذہبی رہنما سے بڑھ کر ایک عالمی شخصیت ہے جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ ان کی قربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ چھٹی شخصیت جو ہے وہ ہے پنڈت جواہر لال نہرو، سابقہ وزیر اعظم ہندوستان۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق یوں کہتے ہیں، کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف جھکنا زندگی نہیں اور حق کے لیے لڑنا ایمان ہے، چاہے قیمت موت ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، غیر مسلم دانشوروں کے نزدیک قیام امام حسین علیہ السلام کے اہم پہلو واضح ہو چکے، اور وہ یہ ہے ظلم کے خلاف بغاوت، انسانی آزادی کا پیغام، قربانی کا جذبہ، اخلاقی جرت اور ثابت قدمی، مظلومیت اور عدل کی پہچان۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو اور امام حسین علیہ السلام کو صرف ایک مذہبی
शख्सियत के उन्वान से नहीं देखा, बल्कि एक आलमी रहनुमा, मजलूम की उम्मीद और हक व सदाकत की अलामत के तौर पर देखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम नस्ल, कौम और मजहब से आज़ाद है। वो हर हक परस्त की आवाज़ है। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ हर मजलूम के दिल की आवाज़ है। उनका पैगाम वक्त, नस्ल और मजहब से बालातर है। वो सिर्फ इस्लाम के इमाम नहीं बल्कि इंसानियत के इमाम हैं। जब जुल्म, घटा टोप अंधेरों की तरह छा जाए, जब हक दबाया जाए, जब सच को खरीदा जाए, जब हाकिम तख्त पर और इंसाफ जला वतनी में हो, तो उस वक्त दिल में एक सदा गूंजती है, हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है जो हमारी मदद करे। ये सदा सिर्फ करबला के मैदान में नहीं रुकी, ये वक्त की दीवारों को चीर कर हर मजलूम के कानों में गूंजती है। कश्मीर हो या फलस्तीन हो, अफ्रीका हो या यूरोप हो, कोई मजलूम जब हक के लिए खड़ा होता है तो वो दानिस्ता तौर पर हुसैनियत के अलम को थाम लेता है। हुसैन की आवाज एक माँ की आहों में है जो इंसाफ मांग रही है। हुसैन की आवाज मासूम बच्चे के बचपन में है जिसका बचपन उससे छिन गया। हुसैन की आवाज एक कैदी की खामोशी में है जिसे बेजुर्म कैद कर दिया गया। हुसैन की आवाज एक मजलूम कौम की जद्दोजहद में है। हुसैन सिर्फ एक शख्सियत नहीं नाजरीन, बल्कि वो एक नजरिया है कि झुक जाना मौत है और हक के लिए लड़ना जिंदगी है। हुसैन की आवाज हर मजलूम के दिल की गवाही है कि जुल्म के खिलाफ खामोशी खुद एक जुल्म है और हक का साथ देना इबादत है, कीमत कुछ भी हो। क़याम इमाम हुसैन सिर्फ एक मजहबी वाक़या नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर को जगाने वाली वो सदा है जिसे हर वो दिल महसूस करता है जो जुल्म के खिलाफ और हक के साथ है। और यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि तमाम इंसानों के और हर मजलूम के इमाम हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। वस्सलाम।